الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك من النبي الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر مجلس، مسجد رضا کے خطیب امام مولانا مقبول طاہر صاحب، خاص بخصوص ہمارے مہمان گرامی مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی برکاتہ علیہ، حاضرین، مسجد رضا کی جانب سے اس بابرکت محفل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائیں۔ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اہل بستی پر ایک بار پھر احسان ہے، بے پایہ احسان ہے کہ آج ایک جلیل القدر برگزیدہ شخصیت کی حاضری میں ایک بار پھر چند لمحات ہمیں گزارنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ حضرت قبلہ خاص موشس پہلے تشریف لا چکے ہیں، اس بار آپ بالخصوص ایک بہت بڑا سیمینار جو ہونے والا ہے انشاءاللہ گلزار مدینہ مسجد میں آئندہ 15 فروری کو بعد نماز عشاء، اسی میں خاص آپ کی شرکت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ تمام لوگوں سے دعا ہے کہ اور مہربانہ گزارش ہے کہ آپ انہیں شرکت فرمائیں، اور اس کے علاوہ منتظمین انتظامیہ کمیٹی جو جس کی توسط سے حضرت قبلہ موشس آئے ہیں، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر حضرت قبلہ موشس کے مختلف جگہوں میں، مختلف بستیوں میں، مختلف شہروں میں جا کر اپنا پیغام قرآن و حدیث کی روشنی میں دے رہے ہیں، اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انتظامیہ کمیٹی بالخصوص جناب اشرف انس صاحب اور ان کے رفقا اور ان کے دوست و احباب کو میں بہت مشہور و ممنون ہوں کہ الحمدللہ ہماری دعوت آپ لوگوں نے قبول کی اور ہمیں عزت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا جزائے خیر آپ کو عطا کرے۔ حاضر مجلس، وقت بہت کم ہے، وقت کی قلت ہے، اور آج اگر چاند نظر آتا ہے تو ربیع الثانی بالآخر کا مہینہ آج سے شروع ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو جیسا کہ متولی صاحب نے جمعے کو فرمایا تھا کہ آج جو ہے مجلس کا آغاز حضرت قبلہ کی حاضری سے ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل سے باقاعدہ مجلس جو ہے بعد نماز عشاء ہوگی، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ کل بھی ایک برگزیدہ شخصیت یہاں پر تشریف لانے والی ہے۔ حاضرین، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمیں ایسی ہستی کی سرپرستی میں منعقدہ محفل میں شرکت فرما ہے، حاصل ہے کہ جو عالم اسلام کے موجودہ دور کے عظیم دانشور اسکالر، جن کی تقریر، جن کا انداز گفتار، جن کی ادا سے گستاخ رسول کی روح کام جاتی ہے، آپ ان برگزیدہ علماء میں سے ہیں جو اسلام کی تجوید کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ کا گزر جہاں سے بھی ہوتا ہے، دنیا کی جس خطے میں آپ کا گزر ہوتا ہے، وہاں الحمدللہ عشق محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بکھر جاتی ہے۔ ایک ایسی برگزیدہ شخصیت کی سرپرستی میں ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت قبلہ کے فکر انگیز بیانات آپ جہاں پر بھی دنیا کے جس حصے میں بھی آپ ہوں، اگر آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا بیان سننا چاہتے ہیں، تو آپ نیٹ پر آپ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اور آپ میں بتا دوں حضرت قبلہ جو ہے ادارے سیرت مستقیم انٹرنیشنل کے چیف پیٹرن بھی ہیں، اور الحمدللہ آپ کی سرپرستی میں اسلام کا پرچم
اونچا ہو رہا ہے، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اس بابرکت محفل کے صدقے اسلام کا پرچم ہمیشہ اونچا ہوتا رہے، اور یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس محفل کو اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے، توحید و رسالت کے خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں، توحید و رسالت کے خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں، ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں۔ اسی شعر کے ساتھ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، آئیے نعرہ تکبیر کے ساتھ حسب معمول اپنے مہمان گرامی کا استقبال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں آپ ہمیں بتائیں گے سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنوا به فقد اهتدوا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجمر الحسن فيه غير منقاسم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ توحید و رسالت کی خاطر، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر کروائیں گے۔ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کی ان متوالوں پر، ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے۔ تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے۔ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی بھاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے۔ وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے، طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ
جلائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ یہ سن لے چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے، وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیۃ السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آج ہم سب کو عظیم الشان روحانی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں بلیور بنایا ہے، ہم اصحاب ایمان ہیں، اور 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی ہم اس مسلک اور اس عقیدے پر ہیں جس عقیدے کو برحق عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ویسے کہنے کو تو آج ہر سیکٹ ہر فرقہ اپنے آپ کو برحق کہتا ہے، لیکن ہمارے پاس کسی کے حق ہونے کو پہچاننے کے لیے جو معیار ہے قرآن و سنت کا معیار، اگر اس کے مطابق کسی کو برحق کہا جا سکتا ہے وہ یقیناً مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ یوں ایمان لے آئیں اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن مجید قرآن رشید نے ہمیں یہ معیار عطا کیا ہے کہ ہدایت کا معیار صحابہ ہے۔ صحابہ کے جو بلیفز ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر جو لوگ اپنے عقیدے استوار کرتے ہیں یقیناً وہ لوگ حق پر ہیں۔ قرآن مجید قرآن رشید نے ہمیں جو رائٹنس اور ٹروتھفلنس ہے اس کا یہ معیار عطا کیا ہے۔ میں اس مختصر سے وقت کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقیدہ ہولی پرافٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ یقیناً آپ کا پہلے ہی وہی عقیدہ ہے اور اس میں مزید روشنی بھرے گی اور باقی لوگوں تک آپ یہ پیغام پہنچائیں گے۔ اگر ایک بھی شخص جو کہ کسی مائل قریب خود رو عقیدے پر ہے اور کسی گمراہی میں پھنسا ہوا ہے، اگر تمہارے سمجھانے سے اس کو ہدایت مل گئی، تمہاری گائیڈنس سے وہ سیدھے رستے پہ آ گیا ہے، تو یقیناً پوری دنیا کو صدقہ کرنے سے بڑی نیکی کا ثواب مل جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں
ہماری سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کا نور ہیں، لباس بشر میں آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا اور آپ کا ظہور کائنات میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہوا، لیکن رب ذوالجلال نے آپ کو جو بشریت عطا کی وہ بھی بے مثل بشریت ہے، اور عام لوگ ہیومن بینگز جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بھی کسی کی وہ شان نہیں ہے جو شان رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار 5 ہیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان 5 کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں میں بھی جب آپ جیسا کوئی نہیں ہے تو عام انسانوں میں آپ کے ایکوئل اور آپ کے برابر کو کیسے ہو سکتا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک کو نور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ نور ہیں، لائٹ ہیں، گائیڈنس کی لائٹ، اور آپ کی ریولیشن اور آپ کی ٹیچنگ، ریڈیشن، یہ سب کچھ ایک مادی نور ہے، لیکن آپ مادی نور ہونے کے ساتھ ساتھ حصی نور ہے۔ آپ کا بیکر، آپ کی باڈی رب ذوالجلال نے اس کو نور کے مٹیریل سے تیار کیا، اور ایسا نور کہ مخلوق میں اس پائے کا کوئی نور نہیں۔ قرآن مجید، قرآن رشید میں لفظ نور 10 معنی پر استعمال ہوتا ہے، اس کے 10 میننگز ہیں، لیکن مخلوق نور جو ہے اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے نمبر کا اور سب سے اعلیٰ قسم کا نور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر کے بعد امام مجاہد اور ان سے زہری، گولڈن چین، سونے کی سند سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین، I have seen my prophet by eyes، ان آنکھوں سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دیدار کیا، میں نے آپ کو دیکھا۔ آپ کا تعارف کیا ہے؟ انٹروڈکشن پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کانا نورا، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، ایک روشنی ہے، لائٹ ہے۔ کیسا نور ہے؟ کہتے ہیں کانا نورن کلا، کہ سر کی چوٹی سے لے کر قدموں کے ناخن تک نور ہی نور ہے، یعنی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا یا صرف چیسٹ یا فور ہیڈ، کوئی ایک عضو نور نہیں، کانا نورن کلا، آپ کل نور ہے۔ تو نور کی ایک ہے کوانٹیٹی اور ایک ہے کوالٹی۔ کوانٹیٹی کے لحاظ سے بتا دیا کہ کوئی تھوڑا سا نور نہیں بلکہ کل نور ہے۔ اور پھر کیسا نور ہے؟ چونکہ قرآن مجید میں تو چاند کو بھی نور کہا گیا، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، رب ذوالجلال نے سن کو، سورج کو ضیاء بنایا اور مون کو نور بنایا، اور چاند جس کو نور کہا گیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھلونا ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے باہر میں، کیا اشاروں پہ وہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ کہ سیرت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا ہے سلطنات القمرہ کہ محبوب جب آپ چاند سے باتیں کرتے تھے اشرت الیہما آپ جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند کا جھک جاتا تھا. تو جن کا کھلونا بھی نور ہو ان کی اپنی نورانیت کس درجے کی ہوگی اور اس کی کوالٹی کیا ہوگی. اس بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان نورا کلا بل نورا من نور اللہ کہ آپ کل نور ہے اور اللہ کے نور میں سے نور ہے. یہ نور من نور اللہ جو نور تاج میں ہم پڑھتے ہیں یہ ٹرم ہم نے گھڑی نہیں ہے, یہ صحابہ سے اصطلاح چل کے آئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور آپ کے جو نیمز ہیں اسماء میں ایک نام نور ہے اور پھر نور بھی نارمل سا نور نہیں بلکہ وہ ایکسیلنٹ اس میں موجود ہے. کان نورا کلا بل نورا من نور اللہ اللہ کے نور میں سے نور ہے. اور خالق کائنات جل جلالہ نے اتنا اعلیٰ پیکر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے. اگرچہ اللہ کا نور اس کی ڈیفینیشن اور ہے, وہ قدیم ہے, وہ نور خالق ہے, اور ہمارے نبی علیہ السلام کا نور مخلوق ہے. مگر مخلوق انوار میں سے جنہیں پیدا کیا گیا جن نوروں کو ان میں سے پہلے نمبر کا نور رب ذوالجلال کے نور کے ریفلیکشن سے جو پیدا ہوا وہ میرے نبی علیہ السلام کا نور ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریب ساؤنڈ قریب وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن جسم مبارک باڈی جو ہے وہ نور ہے. اور اس واسطے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر یا آپ جیسا نہیں کہتے تھے بلکہ اتنا ادب تھا, اتنا احترام تھا. بخاری شریف میں ہے ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی جماعت کرانے کے بعد آپ بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے جو مسجد قباء والا علاقہ ہے. ابھی واپسی نہیں ہوئی تھی کہ عصر کا ٹائم ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما کے گئے تھے کہ اگر میں نہ پہنچا تو میرے ایبسنس میں آپ نے امامت کروانی ہے. وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے, پیچھے صفیں بن گئی, جماعت شروع ہو گئی, تکبیر تحریمہ ہو گئی, انٹینشن کا مرحلہ گزر گیا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. اب جب آپ آخری صف میں پہنچے تو صحابہ کا امتحان شروع ہو گیا اور یہ ایگزامینیشن بڑے ایسے ماحول میں ہوا کہ آپ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ نماز شروع ہو چکی تھی. اب دو آپشن تھے, ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے ہیں آخری صف میں کھڑے رہے, اور دوسرا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پہنچایا جائے. اب نماز کے اندر ڈیورنگ پریئر ایک مسئلہ تھا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے. عام سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نماز ہو رہی ہے اور غیر اللہ کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے. جیسے اسماعیل دہلوی وہ اس نے کہا کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. گائے گدے کے خیال سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ گائے گدے کا جو کنسیپٹ ہوگا وہ ادب سے نہیں ہوگا, آنر سے نہیں ہوگا. نبی کا خیال آنر سے ہوگا, تعظیم سے ہوگا, اور اللہ کی نماز میں غیر اللہ کی تعظیم سے شرک ہو جائے گا. اس طرح اس نے مونوتھیزم کی تعریف کی اور یہاں تک لکھ دیا کہ نبی کا خیال آئے گا نماز میں تو یہ گائے گدے کے خیال سے معاذ اللہ برا خیال ہے. لیکن صحابہ کا صورتحال سامنے ہے. اگر وہ توحید ہوتی تو کہتے آخری صف میں کھڑے ہیں تو کھڑے رہے, ہماری تو نماز ٹوٹ جائے گی اگر ہم ان کا خیال بھی کریں گے. لیکن صحابہ یہ سمجھ گئے کہ آخر نماز کا طریقہ بتایا کس نے ہے اور ہمیں نمازی بنایا کس نے ہے. ہمارا شرک اور ہمارا کفر کن کے آنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے. ہم تو آئیڈلز کی ورشپ کرتے تھے, بتوں کی, اور اب ہم توحید پرست ہو گئے ہیں. تو یہ ہمیں سب کچھ انہوں نے تو بتایا, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبیوں کے بھی سردار اور امت میں آخری صف میں کھڑے رہے. تو صحابہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ نماز چھوڑیں گے اور نہ ہی اپنے محبوب کی تعظیم چھوڑیں گے, دونوں کام برابر ہوں گے.
نماز بھی جاری رہے گی اور تعظیم بھی ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے آواز پیدا کی، دستک دی، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب رستہ بن گیا سبوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے پہلی صف میں تشریف لے آئے، اور جب پہلی صف میں پہنچے تو امام نے بھی تعظیم شروع کر دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑا اور پیچھے آ سرکار فرماتے ہیں مکان میں ابو بکر جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو، جماعت کراتے رہو، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی پیچھے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ تشریف لے گئے۔ اب چشم فلک نے دیکھا کہ اس امت کے وہ اولین لوگ جنہیں صحابہ کہتے ہیں، کمپینین آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا عقیدہ اور بلیف ہمارے لیے معیار اور امام ہے، انہوں نے حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، سرکار کی تعظیم کی، اور ظاہر ہے کہ خیال آیا تھا، سب کچھ تب ہی کیا اور خیال بھی ادب سے آیا تھا۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر کے سبوں کے بیچ سے مصلی تک پہنچے تو سرکار نے ایکسپٹ کر لیا کہ یہ تم نے ٹھیک کام کیا، ورنہ سرکار پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صحابہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے، تم نے نماز میں میرا ادب کیا ہے اور نماز میں میرے لیے رستے بنا رہے ہیں، تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جو پروٹوکول صحابہ نے نماز میں اہتمام کیا، بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور چلتے چلتے تشریف لے آئے۔ اب مصلی پہ کھڑے ہو گئے، جماعت جب کرا دی تو سب سے پہلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا تم جماعت کراتے رہو، تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عظیم جانتے ہیں اور کس قدر ان کی ایکسیلنسی پر یقین رکھتے تھے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، جو صرف اس امت میں پہلے نمبر پر نہیں، ہر امت میں پہلے نمبر پر ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے، اپنا ذکر کرتے ہوئے کہا میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا اور آپ ہو رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے جائز تھا کہ میں آپ کی طرف خشک کر کے کھڑا رہتا اور آپ کی آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا، میں نے ادب کے لیے مصلی چھوڑ دیا۔ اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ یہ تو ادب کی وجہ سے نے میرا مصلی چھوڑا میرے لیے اور نماز کے اندر میرا ادب کیا، نماز کے اندر میری تعظیم کی، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے تو ناجائز کام کیا، یہ تو غلطی ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، نہیں، سرکار بھی خوش ہوئی اور رب نے اتنا پسند کیا کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی خاطر مصلی چھوڑا تھا، اللہ نے اس امت کے پہلے نمبر پر انہیں بھی عطا فرما دیا۔ تو اب یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک شان رسالت بڑی کتنی ہے۔ اگر اپنے جیسا مسئلہ ہوتا، کیا کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کا ادب بڑے بھائی اتنا کرو، قوم کے چودھری اتنا کرو، پوسٹ مین اور ڈاکن اتنا کرو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کا دل یہ فتویٰ دیتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہو اور امام صاحب کا بڑا بھائی آ جائے اور امام صاحب مصلی چھوڑ دے، یا بڑا بھائی آ جائے تو سبوں میں رستہ بنایا جائے، یا بڑا بھائی آ جائے یا قوم کا چودھری اور پوسٹ مین اور ڈاکن آ جائے تو سبوں میں رستہ بنایا جائے؟ نہیں، یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ کروڑوں بڑے بھائی جن کی شان پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کے لیے نماز کے اندر ادب کیا گیا، مصلی چھوڑا گیا، رستہ بنایا گیا، بنایا کہ لوگوں نے 15ویں صدی کے لوگوں نے نہیں، صحابہ نے بنایا ہے۔ اور جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی کہ صحابہ میرے نبی کے صحابہ کو نے غلطی کی، آیت میں کوئی اس پر تنبیہ آ جاتی، کوئی توبیخ آ جاتی، کوئی چڑکی آ جاتی، اس کو قبول کیا گیا تو پتہ چلا اور لوگوں کا معاملہ اور ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ اور ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی. بخاری شریف میں ہے کہ جب صوم وصال صحابہ نے بھی رکھ لیا، یعنی کنٹینیو فاسٹ، کہ اس میں افطار نہ ہو، مسلسل روزہ، تو صحابہ نے جب اس طرح کا روزہ رکھا تو کمزور ہو گئے، بعض کے لیے اٹھنا ہی مشکل ہو گیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا روزہ کیوں رکھا؟ تو صحابہ نے کہا محبوب ہم تو آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، آپ چونکہ مسلسل روزہ رکھ رہے ہو تو ہم نے بھی رکھ لیا. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لست احدکم، میں تم میں کسی جیسا نہیں، لست کہیئتکم، میں تمہارے جیسا نہیں. اب میرا معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے. ابھی ربی، میں تو رات اپنے رب کے پاس گزار دیتا ہوں. یطعمنی ربی مسکین، میرا رب کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. اب اس کھلانے پلانے سے مراد نہیں کہ ظاہری طور پر کھلانا پلانا، پھر تو روزے برقرار نہیں رہے گا. فرمایا میں اس کا جب دیدار کرتا ہوں تو جو رب کھجور کھلا کے بدن کو طاقت دیتا ہے، اس کے دیدار میں تو غذا سے کہیں زیادہ طاقت موجود ہے. فرمایا وہ میری بشریت ہے کہ جو رب کے جلوے دیکھ کے بھی جو بے ہوش نہیں ہوتی اور جس پر کب کبھی تاری نہیں ہوتی، جو میری ذات ہے، میں اللہ کا دیدار کرتا ہوں، اس کے جلووں سے میری انرجی تو بحال ہو جاتی ہے. لیکن تم ایسے نہیں ہو، تمہیں کھانا پڑے گا، تمہیں روزہ افطار وقت پہ کرنا پڑے گا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی واضح فرما دیا کہ رب ذوالجلال نے انہیں کتنا منفرد انداز میں پیدا فرمایا ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کا نالج، اور پھر جو چھپی ہوئی چیزیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معلومات دینے کا انداز ہے، اس پر یعنی اس قدر صحابہ کے عقائد موجود ہیں. میرے تقریباً یعنی 70 گھنٹے کی تقریب وہ اس موضوع پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپی ہوئی خبریں دیتے ہیں، اللہ کے علم دیے ہوئے علم سے غیب کی باتیں بتاتے ہیں. اب دیکھو بخاری شریف میں ہے جنگ لڑی جا رہی تھی موتا کے میدان میں. موتا جارڈن اردن کا علاقہ ہے اور اردن اور مدینہ شریف میں کافی دوری ہے. 8 ہجری کا زمانہ تھا، موتا میں لڑائی ہو رہی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے اور ڈائریکٹ کومنٹری موتا کے میدان میں فرما رہے تھے. سامنے صحابہ کا مجمع تھا. فرمایا حضرت زید بن حارثہ کا مصیبہ کا جھنڈا حضرت زید نے پکڑا، صحابہ وہ شہید ہو گئے. ثم اخذ جعفر، پھر جھنڈا حضرت جعفر نے پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے. ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ، پھر جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا، فاصیب، وہ بھی شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ثم اخذ خالد بن ولید، پھر جھنڈا خالد بن ولید نے پکڑا. فرمایا وہ شہید نہیں ہوئے، اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے. اب یہ خبر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، سامنے صحابہ بیٹھے، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا، تو موتا تو دوری بہت ہے، آپ کس طرح بتا سکتے ہیں؟ ہر کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور پھر جب جنگ ختم ہو چکی، کئی ویکس پر مشتمل کی جنگ ختم ہوئی، تو وہاں سے ایک صحابی مدینہ شریف آیا. البدایہ میں ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ وہ آئی وٹنس، چشمدید گواہ، پہلے پہنچے کہ میں جا کے بتاؤں کہ کیا کچھ ہوا. اتنے ہفتے لڑائی جاری رہی، چونکہ جیوز اور کرسچین سے مجموعی طور پر تقریباً 2.5 لاکھ عیسائیوں یہودیوں سے وہ جنگ تھی صحابہ کی، اور بڑی سخت جنگ تھی. تو وہ جب بتانے کے لیے آئے تو مسجد نبوی شریف بھر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. اب یہ شخص صحابی بتانا چاہتے ہیں کہ جب لڑائی ہوئی پہلے دن کیا ہوا، دوسرے دن کیا ہوا، پہلے ہفتے میں کیا ہوا، دوسرے ہفتے میں کیا ہوا، تیسرے ہفتے میں کیا ہوا، یہ سب کچھ بتانا چاہتے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فاخبرنی وان شئت فاخبرنی، مرضی ہے تو تم بتاؤ، مرضی ہے تو میں ہی بتا دیتا ہوں. اب جو چشمدید گواہ تھے موتا سے آئے ہوئے، ان کی یہ مجال نہیں بنی کہ محبوب میں تو دیکھ کے آیا ہوں، آپ یہاں تھے، آپ کو کیا پتا ہو کہ وہاں کیا کچھ ہوتا رہا.
نہیں کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ مدہ میں کیا کچھ ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کر دیا ڈیٹیل جو کچھ وہاں پہ ہوا۔ وہ صحابی جو وہاں سے آئے، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ اس اپنے سبجیکٹ کا بولا تو وہ صحابی نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگاتے ہوئے کہہ رہے تھے والذی بعثک بالحق وما ترکت من حدیثہ حرفا، مجھے اس رب کی قسم کہ جس رب نے تجھے سچا رسول بنایا ہے، آپ نے موسیٰ کی داستان کا کوئی حصہ تو کیا، کوئی سینٹینس تو کیا، کوئی جملہ تو کیا، کوئی ورڈ تو کیا، ما ترکت من حدیث حرفا، نبی آپ نے تو حرف بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان کر ڈالا۔ یہ ہے صحابہ کا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اتنا علم سے نوازا جو اس وقت دنیا کے مختلف کونوں میں ہو رہا تھا وہ بھی جانتے تھے، اور جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی جانتے تھے، اور اس طرح کی خبریں صحابہ نے سنی، اس پر باقاعدہ انہوں نے ایمان رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہم گزرا ہو، گمان رکھا ہو، نہیں، جس کو یقین کہا جاتا ہے وہ فیض اور محبت فیض، وہ پکا سو قریب عقیدہ صحابہ کا اس طرح کا تھا۔ بس میں ایک بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ایک صحابیہ ہے ان کا نام حضرت ام برکہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے، حضرت ام برکہ نے بدر والے دن بیٹل آف بدر جس وقت ہونے والی تھی، انہوں نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیں، پرمیشن دے کہ میں بھی جہاد میں شرکت کروں۔ ارادہ کیا تھا کہ شاید کوئی تیر مجھے لگے تو میں بھی شہادت کا درجہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اجازت مانگی، حالانکہ کئی خواتین کو اجازت ملی مگر انہیں سرکار نے فرمایا کرنے کی نہیں دیکھیے ان اللہ یرزق الشہادہ، تم گھر میں ہی رہو، اللہ تمہیں گھر میں ہی شہادت عطا فرما دے گا۔ انہوں نے کہا لعل پر شاید مجھے مل جائے، میں جانا چاہتا ہوں، شاید میں بھی شہید ہو جاؤں۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ، بے شک آپ کو ملے گی اور یقیناً گھر میں ہی مل جائے گی۔ اب وہ صحابی آپ ان کو بدل نہیں جانے دیا گیا تو ان کا نام شہیدہ بن گیا، اور ان کے بارے میں سرکار فرماتے تھے نزور الشہیدہ، صحابہ آؤ شہیدہ کے پاس چلتے ہیں۔ شہیدہ حالانکہ شہید کو وہ دنیا سے چلا جائے، وہ زندہ ہے ظاہری حیات میں، لیکن صحابہ ان کو شہیدہ کہتے ہیں، سرکار خود ان کو شہیدہ کہتے ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات ہے، یعنی بدر کے بعد 8 سال مزید گزر گئے، سرکار کی وصال سے پہلے تک وہ شہید نہیں ہوئی، سرکار نے پھر بھی ان کو شہیدہ ہی کہا، اور صحابہ نے بھی شہیدہ ہی کہا۔ وہ شہیدہ کہہ کے اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے تھے کہ جو سرکار فرماتے غلط نہیں ہو سکتا، جو کہ شہیدہ فرمایا تو یہ مرنے سے پہلے شہید ضرور ہوگی، شہادت کی وجہ سے دنیا سے جاتا ہے۔ اتنا پکا یقین ہے صحابہ کا، یہ بھی کہ 2-4 سال انتظار کر کے اپنا عقیدہ بدل لیتے کہ شہید ہو ہی نہیں رہی تو اب کیوں شہید کہیں، نہیں شہیدہ ہی کہا کرتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام کا مثال ہو گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، وہ بھی ساری گزر گئی، ام برکہ شہید نہیں ہوئی، لیکن صحابہ نے پھر بھی شہیدہ ہی کہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا اور خلافت کے کئی سال گزر گئے، ام برکہ پھر بھی شہید نہیں ہوئی، مگر صحابہ نے اپنا نظریہ نہیں بدلا، انہوں نے شہیدہ ہی کہا۔ اب یہ چلتا پھرتا زندہ عقیدہ ہے صحابہ کا، اگر ان کا یہ نظریہ ہوتا معاذ اللہ کے اللہ کے پیغمبر کو تو کل کا تمہاروں کا بھی پتہ نہیں، تو کب سے اپنا عقیدہ بدل جاتے کہ یہ تو کئی کال گزر گئے ہیں شہید ہوئی نہیں رہی، ہم ان کو کیوں شہید مانے؟ نہیں، صحابہ پکے ہیں کہ سرکار کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، یقیناً جب بھی ہوگی شہید ہی ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ام برکہ چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے ایک غلام اور ایک لونڈی وہ رکھے ہوئے تھے، سلیو میل اور فیمیل، اور انہیں یہ کہا تھا جو شریعت کے اندر مدبر کی ایک ٹرم ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تم سلیو ہو، میری موت سے ہی تمہیں آزادی مل جائے گی۔ تو وہ دونوں منتظر رہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو موت ہی نہیں ہو رہی، تو
دونوں نے رات کو مشورہ کر کے ان کے گلے میں کپڑا ڈال کے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوجی بھیجے، ان دونوں کو پکڑا گیا، مدینہ شریف میں قیدرنگ ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ قصاص میں قاتلوں کو سولی پہ چڑھایا جانا تھا۔ مجمع امیر المومنین نے تقریر کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے ام برکہ کے حادثے کا افسوس پڑا ہے، لیکن صحابہ سنو، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ فرمایا تھا میرے نبی علیہ السلام نے کہ ام برکہ تم گھر میں رہو، گھر میں ہی شہادت ملتا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے اور اللہ کے فضل سے آج اہل سنت و جماعت اسی عقیدے پہ موجود ہے، اور ادارہ صراط المستقیم اسی پیغام کو جو مختلف عقائد ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تقریباً 10,500 موضوعات اس وقت ہمارے مختلف سی ڈیز آڈیو ویڈیو میں موجود ہیں، اور ابھی 15 کو پروگرام ہو رہا ہے منصب نبوت و رسالت کے لحاظ سے، وہ ایک ڈیٹیل سیمینار اس سلسلہ میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ نہایت ہی فکر انگیز علمی عرفانی بیان کے آپ سماعت کر رہے تھے۔ حضرت قبلہ کی زبانی مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام، شفع بس جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔